السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں محمد عدیل، آپ دیکھ رہے ہیں یونیک ایموشنز۔ دوستو، جب زندگی میں ہار مارنے لگو تو یہ ویڈیو ضرور دیکھ لینا، تمہیں کوئی نہیں ہرا سکتا۔ دوستو، ایک کمان کو جتنا زیادہ کھینچیں گے تیر اتنا ہی زیادہ دور جائے گا۔ بالکل اسی طرح انسان کو جتنی بڑی مصیبت ملے گی، جتنی زیادہ پریشانیاں آئیں گی، انسان اندر سے اتنا ہی زیادہ مضبوط ہوتا جائے گا۔ دوستو، مزید ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے اگر آپ نے یونیک ایموشنز کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں تاکہ دن بہ دن نئی آنے والی موٹیویشن ویڈیو سٹوریز آپ تک آسانی سے پہنچتی رہیں۔ دوستو، ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، وہ کسی سلطنت پر حکومت کرتا تھا۔ وہ بہت ہی زیادہ سمجھدار تھا۔ اس نے ایک دن اپنے آدمیوں کے ساتھ مل کر ایک بڑا سا پتھر راستے میں رکھ دیا، جس سے راستہ آدھے سے زیادہ بند ہو گیا اور راستے سے گزرنا مشکل ہو گیا۔ بادشاہ وہاں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جھاڑیوں میں چھپ گیا۔ بادشاہ یہ دیکھنا چاہ رہا تھا کہ لوگ اس پتھر کے ساتھ کیا کرتے ہیں، کیا کوئی شخص اس پتھر کو راستے سے ہٹانے کی کوشش کرتا ہے کہ نہیں۔ بہت سے لوگ اس راستے سے گزرے اور ان کو گزرنے میں بہت ساری مشکل بھی پیش آئی، لیکن کسی نے بھی پتھر کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ حالانکہ اس راستے سے بڑے بڑے تاجر اور بادشاہ کے امیر درباری وزیر بھی اسی راستے سے گزرے، لیکن انہوں نے بھی پتھر کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ وہ بس پاس سے گزر گئے۔ بہت سے لوگوں نے بادشاہ کو بلیم بھی کیا کہ بادشاہ کی حکومت ہے، یہاں پر راستوں کو صاف کرنا بادشاہ کی ذمہ داری ہے۔ اتنے بڑے بڑے پتھر راستے میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ بس باتیں کرتے کرتے گزر رہے تھے، لیکن کسی نے بھی پتھر کو ہٹانے کی کوشش نہیں کی۔ شام ہو گئی، کسی نے بھی راستے سے پتھر نہیں ہٹایا اور بادشاہ بھی پتھر کو راستے میں یوں ہی چھوڑ کر اپنے دربار میں چلا گیا۔ اگلے دن ایک کسان اپنی سبزیاں کھیتوں سے توڑ کر آ رہا تھا۔ کسان نے اس پتھر کو دیکھا تو رک گیا، اپنی سبزیوں کا ٹوکرا زمین پر رکھا اور پتھر کو ہٹانے کی کوشش میں لگ گیا۔ وہ اکیلا تھا اور پتھر کافی بھاری تھا۔ اسے کافی زور لگانا پڑا، لیکن آخر کار کچھ کوشش کرنے کے بعد وہ پتھر کو ہٹانے میں کامیاب ہو ہی گیا۔ کسان بڑا خوش ہوا کہ اس نے پتھر ہٹا کر راستے کو لوگوں کے لیے صاف کر دیا ہے۔ جب وہ اپنی سبزیوں کا ٹوکرا اٹھا کر چلنے لگا تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ جہاں پتھر پڑا تھا وہاں سونے کے سکوں سے بھری ہوئی ایک تھیلی پڑی ہوئی تھی۔ دراصل وہ تھیلی بادشاہ نے پتھر کے نیچے رکھی ہوئی تھی تاکہ جو بھی اس رکاوٹ کو دور کرے وہ سونے سے بھری تھیلی کا مالک بن جائے۔ تو دوستو، اس کے اندر ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہماری زندگی میں جو بھی مشکلات آتی ہیں ان کے اندر ایک اچھی اپرچونٹی ہوتی ہے۔ کچھ لوگ صرف بہانے بناتے ہیں، مشکلات کا سامنا نہیں کرتے بلکہ مشکلوں سے نظریں پھیر کر گزر جاتے ہیں، اور کچھ لوگ ان پتھروں کو ہٹا کر ان کے نیچے چوپے گزارنے کے حقدار بن جاتے ہیں۔ ہمیں یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے، جو بیج موسم کی سختیاں برداشت نہ کر پائے وہ پھل نہیں لا سکتا۔ جو لوگ تکلیف اٹھاتے ہیں، مشکلوں کو ہنس کر گلے لگاتے ہیں، مشکلات کا سامنا کرتے ہیں، ناکامیوں کے سامنے ڈٹ جاتے ہیں، وہی لوگ کامیابی کا تاج اپنے سر پر سجاتے ہیں۔ جتنی بڑی مشکل ہوگی
اس پر قابو پانے سے کامیابی بھی اتنی ہی بڑی ملے گی۔ مشکلیں ہمارا راستہ روکنے کے لیے نہیں بلکہ راستہ دکھانے کے لیے آتی ہیں۔ ہر مشکل ہمیں پہلے سے زیادہ مضبوط بناتی ہے۔ جو لوگ رک کر ہار مان لیتے ہیں وہ ہار جاتے ہیں، اور جو ٹوٹ کر بھی چلتے رہتے ہیں جیت انہی کا مقدر ہوتی ہے۔ ہار نہ ماننا اگر سیکھنا ہے تو چیونٹی سے سیکھیں۔ آپ اس کا راستہ نہیں روک سکتے، آپ جتنی بار اسے روکیں گے وہ اتنی ہی بار نیا راستہ تلاش کرے گی۔ ہمیشہ یہ بات یاد رکھنا، ہر طوفان آپ کی زندگی کو تباہ کرنے کے لیے نہیں آتا، کچھ طوفان تو آپ کے راستے میں پڑے کانٹوں کو ہٹانے کے لیے آتے ہیں۔ کسی نے کیا خوب کہا ہے، جو کام آپ آسانی سے کر سکتے ہیں وہ آپ کو مضبوط نہیں بناتا، لیکن جو کام آپ کے لیے مشکل ہوتا ہے، ناممکن ہوتا ہے، جس میں آپ بار بار ناکام ہوتے ہیں، اس کام کو کر دکھانے کا اپنا ہی مزہ ہے۔ اس سے آپ کو ہمت ملتی ہے، طاقت ملتی ہے، آپ کے اندر مضبوطی آتی ہے۔ جتنا آپ زیادہ اونچا اڑیں گے اتنے ہی آپ کے پر زیادہ مضبوط ہوں گے۔ مشکلیں نہیں کچھ بھی اس دنیا میں، تو ذرا ہمت تو کر، خواب بدلیں گے حقیقت میں، تو ذرا کوشش تو کر۔ آندھیاں سدا چلتی نہیں، مشکلیں سدا رہتی نہیں، ملے گی تجھے منزل تیری، تو ذرا کوشش تو کر۔ دوستو یاد رکھیے گا، آج کی گنوائی ہوئی نیند آپ کو آنے والے کل میں چین کی نیند سونے دے گی، اور اگر آج آپ دن بھر چین کی نیند سونے میں نکال دیں گے تو آنے والے کل میں آپ چین کی نیند کبھی نہیں سو پائیں گے۔ ڈوبنا ہی پڑتا ہے ابھرنے کے لیے، غروب ہونے کا مطلب زوال نہیں ہوتا۔ تو دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ یہ ویڈیو سن کر لازمی موٹیویٹ ہوئے ہوں گے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، اور میرے چینل کا بھی بہت سارا خیال رکھیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔